حسن جمال
اسلامی سال کا آخری مہینہ ختم پذیر ہو رہا ہے۔ اور آئندہ جمعۃ المبارک شاید شمس و قمر اور کواکب کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ جب چاہے سورج کو طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر دے، جب چاہے چاند کو طلوع کر دے، جب چاہے چاند کو چھپا دے، اسی طرح کواکب ہیں، ستارے۔ آج کا جمعہ المبارک میں نے مختص کیا ہے 35 ہجری کو 18 ذوالحجہ کو ایک بہت بڑا اسلام کا ایک ثانیہ جس کا تعلق شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیش آیا۔ اسلام کی تاریخ شہداء اسلام سے بھری ہوئی ہے۔ غریبوں سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریبوں سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ نہایت ہے اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ اسلام ہمیشہ اللہ نے اس کو جو عروج عطا فرمایا، اس عروج کے پس منظر ایک اعلیٰ کردار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت مکی اور مدنی زندگی، انہوں نے جو ہے اللہ کی محبوب جماعت جنہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے وہ تیار فرمائی۔ ان کی شہادتیں اور ان کے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے قصے اور کہانیاں صداقتوں پر مبنی قرآن و سنت میں آج بھی موجود ہیں۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو سمجھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان ان کے باپ کا نام ہے، 5ویں پشت میں ان کا نسب، شجرہ نسب سیدھا جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملتا ہے۔ اگر میں ان کا شجرہ نسب بیان کروں تو سارا یہ وقت اسی پہ ختم ہو جائے گا۔ اختصار سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور تاریخ اسلام کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے اسلام کے خلیفہ ہیں، اور آپ کی خلافت بھی بڑی طویل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 25 مہینے، اس خلافت میں بھی بہت بڑا اسلام
پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال دور خلافت، جس میں اسلام کا 22 لاکھ مربع میل زیر اسلام آیا، اس 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، کلمہ طیبہ پھیلایا، اللہ کی توحید کو پھیلایا، اور سرکار دو عالم، روح دو عالم، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا۔ ان کی شہادت بھی ہوئی مسجد نبوی میں، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ بشرط زندگی آئندہ جمعے پہ ہوگا، شاید آئندہ جمعہ انہی سے متعلق ان کی شہادت سے فاروق اعظم، جن کے بارے میں ایت اللہ سرکار دو عالم، روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اپنے سے نکلا ہوا کافی ہے، لو کان بعد نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، میرے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی صورت میں، کسی حال میں، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کی صلاحیتیں اتنی استعداد تھی کہ اللہ انہیں منصب نبوت پر فائز فرماتے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کسی حال میں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں شہید ہوئے۔ حیران نامی ایک شخص ان کا قاتل نکلا، اس کی تفصیل بھی ہوگی انشاءاللہ، کہاں سے آیا، کیسے اسلام کی صفوں میں گھسا، کہاں مسجد نبوی کی پہلی صف میں عین فاروق اعظم کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے اپنا وار چلایا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام 22 کو ضرب دو 40 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا، 40 لاکھ مربع میل پر اسلام کو اللہ نے روح عطا فرمایا، توحید کو پھیلایا، حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا، تو 40 لاکھ مربع میل پر، کیا آپ سمجھیں، یہ 40 لاکھ مربع میل کوئی چھوٹی سی حدود ہے؟ آپ کا کراچی سے لے کر بالاکوٹ تک 4000 مربع میل نہیں بنتا، ادھر 44 لاکھ مربع میل، پاکستان کتنا حدود اکبری، اللہ نے انہیں 12 سال کم کچھ مہینے اللہ نے ان کو خلافت پر متمکن فرمایا، اور پہلے خلافت کی 6 مہینے بڑے آرام سے گزرے، اسلام کو پھیلانے میں، کلمہ توحید تو سارے علاقے میں منکرین توحید، منکرین ختم نبوت اور منکرین شعار اسلام تک پہنچانے میں آپ نے سر فرمایا 6 مہینے۔ اس کے بعد اختصار سے مدینہ طیبہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام لیتے ہوئے حیاتی ہے، عبداللہ ابن سبا۔ اس نے دھوکے سے اسلام کا لباس پہنا، کلمہ پڑھا، مومن اپنے آپ کو کہلانے لگا، عبداللہ بن سلام۔ ایک عبداللہ
کا بیٹا گورنر بن کے آ رہا ہے، اس کو راستے ہی میں قتل کر دینا۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق اکبر صاحب لوٹے، آپ نے عجیب بات کی ہے، مجھے گورنر بھی بنا کے بھیجا ہے اور آپ نے خط بھی لکھ دیا سے کوئی بھی قتل کر دو۔ کہاں خط؟ دیکھا وہ جیلی خط تھا، چھپائی نوٹ تھی، جیلی خط تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کو گواہ بناتا ہوں میرے بھائی کے بیٹے، انہوں نے جذبات میں آ کے ہاتھ بڑھایا بیعتی والا اور عثمان کی طرف، صدیق اکبر کے بیٹے نے۔ انہوں نے کہا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا نا، میرے یہ جذبات دیکھ کر شاید اس کی حرکت نہ کرتا، رونے لگے، معافی مانگی، نکل گیا۔ آج یہ جھوٹا خط تھا، یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش تھی۔ اب اس میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ پکی ضرورت ہے۔ اس میں کہا اپنے رشتے دار، اپنے قریبی اس نے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا لیے۔ اب سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صاحب کتاب بنایا، توریت عطا فرمائی، کہاں؟ کوئی دور پہ بلا کے فرمایا بلاؤ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ میرے موسیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، سنیے سنیے ما یوحیٰ، ابھی آپ پر وحی آ رہی ہے، اسے سنیے آپ کو۔ وحی کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، الہ یہ وحی آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجنا تھا فرعون کی طرف، اور فرعون وقت کا بہت بڑا جابر ظالم ڈکٹیٹر بادشاہ تھا۔ سورۃ طٰہٰ مجھے کھولنی پڑے گی اس دلیل کے لیے، کیونکہ بعض لوگ بڑے ہی دھوکے میں ہیں، ہمارے اپنے لوگ بڑے دھوکے میں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، وحی اتر گئی، ورنہ
فرمایا جنگ تبوک کے لیے تیار ہو جاؤ، لاؤ جس میں جانا مسجد نبوی میں ڈھیر لگاؤ، صدیق کے برائے سارا سامان لے آؤ۔ حضور نے فرمایا صدیق سب کچھ لے آئے ہو، کسی گھر بھی چھوڑا ہے؟ کسی صاحب نظر نے کہا، صدیق نے یہ جواب دیا، پروانے کے لیے چراغ، پروانے کے لیے چراغ، بلبل کے لیے پھول بس، چراغ پروانے کے لیے چراغ، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ میرے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، گھر کیا چھوڑتا ہے؟ حکم آپ کا ہو گھر میں چھوڑ کے آ جاؤں، اور کیا انہوں نے فرمایا میں اس کا نمبر دوں گا، لیکن نمبر 20 سے جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو مٹ نہیں سکتا۔ اور میں فاروق تم کیا لائے ہو؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر کے لیے اور آدھا آپ کے قدموں میں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور میں عیسائیوں کی تعداد یا تبوک میں سنیے تاریخی بات، 1.5 لاکھ عیسائی جنگ کے لیے تیار، ہر ملک کا سامان، 1,50,000 عیسائی، ان میں یہودی بھی، ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ 30,000۔ حضور نے فرمایا یہ عسرت ہے، عسرت کہتے ہیں عربی میں تنگی کو، یسرت کہتے ہیں خوشحالی کو، تنگی کا زمانہ ہے، 30,000 تیار ہے، ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کاف کا زمانہ ہے، عثمان فرمان کی سواریوں کا کیا ہوگا؟ عثمان نے فرمایا میں 100 اونٹ دیتا ہوں، فرمایا یہ کم ہے، پھر کھڑے ہوئے 100 اور دیتا ہوں، کرتے کرتے 900 اونٹ حضرت عثمان نے جنگ تبوک کے لیے عطا فرمایا۔ اور پھر گھر میں گئے دینار رکھے ہوئے تھے، 1,000 دینار، ہمارا وہ اربوں کے حساب سے بنتا ہے، کروڑوں کے حساب سے، آیا حضور کی جولی میں رکھے، حضور خوش ہو گئے، فرمایا عثمان دینار بھی آ گئے، 900 اونٹ بھی آ گئے سواری کے لیے، 30,000 انسانوں کے کھانے کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب یہ نکلے تو صحیح اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے نکلیں، جس ہدف پہ جو جا رہے ہیں، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، صاحب قوت والا ہے، ان کو بھیجیے۔ 30,000 انسانوں کا رزق تیار کرنا، اچھا کھانا تیار کرنا، اونٹوں پہ لگا، ابھی وہ تبوک نہیں پہنچے تھے، پیاس پانی مانگ رہے تھے، پیاس جیسے پانی کی شدت ہے، پانی مانگ رہے تھے، کسی کو بھوک لگی ہے تو ادھر گر رہا ہے، اتنے میں دیکھا غبار ہے پیچھے سے، غبار، میں ذرا آنکھ کھول کے دیکھو ہے کیا، میں اونٹ آ رہے ہیں۔ جب لشکر کے پاس پہنچے 30,000 صحابہ کے پاس تو دیکھا سارے اونٹ لدے ہوئے ہیں پکے ہوئے کھانے سے، جو کی روٹیاں ہیں، گندم کی روٹیاں ہیں، اور ہر قسم کا گوشت ہے، ہر قسم کا کھانا ہے، اور میں دسترخوان بچھاؤ، اللہ نے رزق دے دیے، کھاتے جاؤ اور آگے نکل جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس بات کو میں ذکر کروں؟ 2 میل کے فاصلے پر ساری مدینے کی عورتیں، صحابہ کی ازواج مطہرات، ان کی آبرو 2 میل کے فاصلے پر جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے، اور یہودی پیسے لیتا تھا، پانی کے پیسے لیتا تھا۔ حضور نے فرمایا جوش میری روما کو خریدے گا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مسجد
دیتا تھا کرنے کے۔ اب عثمان نے اعلان فرمایا یہ کنواں میں نے اللہ کے لیے لیا ہے، جو بھی آئے مسلمان ہے یا کافر بغیر قیمت کے پانی بھرتا جائے لیتا جائے۔ اب اس کا کام ٹھپ ہو گیا، اس کے پاس آتا کوئی نہیں ہے، اب مجبور ہو گیا کہ ایک دوسرے ایسے کا کیا کیا جائے۔ اب عثمان پھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بھائی یہ کنواں تم لیتے ہو؟ اب عثمان کو کہنے لگا، فرمایا لیتا تو ہوں لیکن ایک شرط پہ۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ نے ایسی بے کی تعریف کی ہے، ایسی بے ہوتی ہے بے کرنا۔ فرمایا لیتا ہوں میں۔ اب عثمان نے فرمایا لیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، اس باغ سمیت میں لوں گا۔ الحمدللہ شکر ہے کنواں تو بکتا ہے، باغ بھی لے لے، بڑے پیسے میں رکھے۔ اب عثمان نے فرمایا یہ، اب عثمان کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ فاروق اعظم کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کو صداقت کا نام، فاروق اعظم کو عدالت کا نام، عدل اور عادت عثمان کو غنی کہا، غنی کہا۔ اللہ اکبر، بڑا مقام ہے غنی ہونے کا۔ کنواں خریدا، چھوڑ دیا، سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، پانی بڑا میٹھا تھا، پانی ویسا بھی فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، کائنات کی ہر چیز کی بنیاد اللہ نے پانی پہ رکھی، پانی نہ ہو کچھ بھی نہیں۔ کنواں خریدا، اب مسجد نبوی میں جگہ تھوڑی ہے، کم ہے جگہ، ساتھ ایک بوڑھیا عورت اور اس کا بہت بڑا، جسے آج کل لوگ کہتے ہیں باڑا، جانوروں کا باغ بھی تھا، جانور بھی تھے، اونٹ ہو سکتے زیادہ ہوتے تھے۔ فرمایا بھی ماں مسجد تنگ ہے، تیرا مکان ذرا دور ہے، جھونپڑی، یہ باغ مجھے دے دو، میں مسجد نبوی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی قیمت زیادہ ہے؟ فرمایا جتنے ماں مانگی قیمت مانگتی ہیں، قیمت دے کر سارا باغ خریدا، اور آج مسجد نبوی اسی بنیاد پر ہے، اسی بنیاد پر مسجد نبوی وسیع ہو گئی، اللہ نے اس کو وسیع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 6 مہینے بڑی آرام سے، تسلی سے، بڑے اللہ کی یاد میں گزرے۔ آخر عبداللہ بن سبا کو مدینے سے نکالا، مصر چلا گیا۔ ناراض نہ ہونا، ہمارے چند اسلامی ایسے ممالک ہیں جن کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، جنہوں نے یہودی بستی کو، یہودی بستی سے مراد اسرائیل کو آج بھی تسلیم کیا ہوا ہے، آج بھی تسلیم کیا ہوا ہے، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، آج بھی انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ترکی کا ہے، اردوان کا ہے، پہلا نمبر اس نے تسلیم تسلیم کیا ہے اس کو یہودیوں، باقی چھوڑے، باقی بمبا کجا نام کیما دلک کار بخیہ کجا دنم کیما جسم خار کہاں کا انسان گوڑا رکھے سارا جسم ہی زخمی، تو اب یہ کر رہا تھا، اس نے سازش کی۔ آگے آج کا مہینہ، آج کے مہینے میں تمام صحاب آج کے لیے تیار ہو گئے، اسے موقع مل گیا۔ اس نے تو باغیوں کا گروہ بنایا ہوا تھا، مصر میں، ترکی میں، یمن میں، شام میں۔ اس نے کہا تم مدینہ منورہ سے ایک میل 2 میل کے 50 آدمی بیٹھ جاؤ، اب آج کا موسم ہے، یہ سارے صحابہ جائیں گے۔ اب انہوں نے ڈیری لگا لیے 50 میں، اب حج کے لیے گئے، اب عثمان رہ گئے، ان کے ساتھ صرف 18 صحابی رہ گئے مسجد نبوی۔ اس نے اعلان کیا، عبداللہ ابن صحابی نے، یہودی نے، سبا نے، چلے گئے 18 آدمی ہیں، پہنچو، آج تو مسجد بھر گئی، اس کے باغیوں سے مسجد نبوی بھر گئی، 18 صحابی ہیں۔ اب عثمان خطبہ دینے
کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آپ 3 سیڑھیوں والا لکڑی کا ممبر بنا کے لاتے، ممبر بنایا گیا، اس ممبر پر بیٹھے، اب خطبہ شروع ہونے والا تھا، وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، مشورہ تھا، نہیں مانتے آپ کے بیان کو، بیٹھے، میں کون کام بات، مسجد کا احترام نہیں، مسجد کا ادب نہیں، بیٹھو، دوسرا کھڑا ہو گیا ادھر سے، تیسرا ادھر سے، مسجد میں سارے کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن سبا یہودی کے اشارے پر سارے مسجد میں باوی شور ہے، نہیں مانتے آپ کے خطبے کو، بیٹھے نہیں پڑھتے آپ کے پیچھے نماز، نہیں آپ کی بات مانتے۔ اب عثمان نے فرمایا بات کیا ہے، میں نہیں سمجھ رہا، ہو گیا کیا تم کو؟ سمجھ گئے کہ یہ تو عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش ہے۔ اب عثمان جس کے آسا مبارک کے ساتھ خطبہ دیتے تھے، یہ آسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا تھا۔ ان کے دور کے بعد دور خلافت عثمانی تک پہنچا، صدیق کا اکبر سے ہوتا ہوا، فاروق آگے بھاگی آئے، پکڑا اور اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ ارشاد ہوا اوپر سے کہ میرے عثمان، اس آسے کو انہوں نے توڑا ہے نا، یہ قیامت تک امت آپس میں ٹوٹتی رہے گی، امت قیامت تک ٹوٹتی رہے گی، مسلمان کو قتل کرے گا۔ آج وہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہندو آپ کی قتل تو نہیں کرتا، ہمیں یہودی آپ کی قتل تو نہیں کرتا، سازش کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو یہ فون پہ کہا، تو کہتے تھے اسرائیل کی فوج میں 10 قائدیانی ہیں، اسرائیل کی فوج میں 10 قائدیانی، ان قائدیانیوں کا نام بتاؤ، لکھو، کس شہر کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، اگر وہاں پر جاسوسی کے لیے پھر یہی کے ہوں گے، یہ وہاں رہے ہیں جاسوسی کی، ایران کے بڑے بڑے فوج کے جرنیلوں کو انہوں نے شہید کروایا، اور ان کے بڑے بڑے ٹھکانوں پر انہوں نے حملہ کروا کے انہیں مٹایا، اور خود راتوں رات بھاگ کے پھر اسرائیل چلے گئے۔ یہ کون تھے؟ قائدیانی تو قائدیانی اس کی فوج میں تھے، اسرائیل کی فوج میں۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ سمجھیں اس کو، عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کی اپنی عبرانی زبان میں معنی ہے عبداللہ کے، اللہ کا بندہ، اللہ کا عبادت گزار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ درد ہوا شاٹی کے کا، درد ہوا سخت، آپ نے منت مان لی کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اب یہودیوں نے بھی بند کر لیا، جب ہمارے پیغمبر نہیں کھاتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عزیزان محترم، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ عربی کا نہیں، وہاں پر بنیاد کس نے رکھی؟ آج ہم دوڑ کے لوگ جاتے ہیں برطانیہ، کہتے ہیں جس کی اور پوری دنیا کی حکومت سورت مملکت، وہ برطانیہ آج ذلیل ہے، خوار ہے، یہودیوں کا بہت بڑا قرضدار بھی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا تو عثمان کی لاٹھی توڑی، اوپر سے نیچے گرایا اور دستی بھی کر دی، جمع نہ ہوا۔ حضرت علی بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، گھر لے گئے، جب گھر لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ اب باغیوں کا قبضہ ہو گیا، حاجیوں نے تو واپس ہونا تھا، عرفات، مزدلفہ، مینا قربانیاں کر کے، طواف زیارت کر کے، اور صفا مروہ کی سعی کر کے، سر منڈوا کے، قربانیاں کر کے پھر واپس ہونا تھا۔ 18 ذوالحجہ تک کوئی نہیں آیا، ان باغیوں کا پورا ہوڑ ہو گیا پورے مدینے پر۔ انہوں نے
पगड़ी उतारी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अंदर फेंकी। उस्मान ने मजदूरों बागी फैले हुए हैं, और अगर इस मेरी पगड़ी के साथ कोई पानी लगा हुआ है, निचोड़ कर अपने मुंह को तो कम कर, प्यास तो नहीं बजा सकते, मुंह को तो तर कर लो। और मैं पगड़ी इसलिए बेचता हूँ, आप इजाजत दें, हैदर करार हूँ, साहिब जुल्फ़िकार हूँ, बागियों को मैं आनन फानन मदीना तैयबा से निकाल दूँ। लेकिन आप उस्मान ने क्या फरमाया? नहीं, मैं मदीना तैयबा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु की मुबारक गलियों में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु जिन रास्तों पे चले, मदीना तैयबा में जहाँ बैठे, जहाँ जिक्र किया, जहाँ तलावत की, उन गलियों को मैं अपने आप को ये मुसलमान कहते हैं, यहूदी नहीं कहते। मैं मदीने की गलियों को खून से रंगीन होने नहीं देता। ये मेरा ज़ाती मामला है, मेरा ज़ाती मामला है, छोड़ो उनको। अजली मुफर में आप चले जाएंगे, तलवार रख दें। बाकी साहबा को भी कहा, लड़ना नहीं है, मैं जानू, मेरा रब जाने। अब इसमें पानी बन रहा, खाना बन रहा, और इसमें मैं कहा करता हूँ अपने दोस्तों को कि करबला में 3 दिन या ज्यादा पानी बन रहा, लेकिन हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली ने पेड़ पर बिठाए, तुम हज़रत उस्मान के दरवाजे को नहीं छोड़ना, बागियों के अंदर दाखिल नहीं होने देना। इन्होंने प्यास की तालीम कहाँ सीखी? हज़रत उस्मान के 40 दिन के प्यासा रहने से हज़रत हुसैन ने करबला के मैदान में प्यास की तालीम सीख कर 3 दिन तक उनका पानी बन रहा या ज्यादा रहा। तालीम यहाँ से सीखी, शहादत की कहाँ से सीखी? फिर हज़रत उस्मान कुरान पढ़ते हुए मेरी जो आयतें पढ़ी, बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, हुज़ूर ने ख्वाब में फरमाया, उस्मान इस तरह करना है, ये कमीज जो अल्लाह ने आपको पहनाई है खिलाफत की, जान दे देना, लेकिन कमीज के खिलाफत को उतारना नहीं। अब आएगा जुम्मा, 40 दिन मस्जिद बंद, नमाज पढ़ने नहीं देते, और पत्थरों की बरसात उनके घरों पर, अंदर आपकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, पानी बंद, खाना बंद। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी का नाम हज़रत नाइला था। हज़रत नाइला को बुलाया, मैं ख्वाब देखी है, आज मुझे, मैं हमेशा वो लंगी बांधते थे, लंग, तो आज मुझे नीचे पजामा भी दे दो, कहीं ये जालिम मेरी बेइज्जती न करे, क्योंकि हया के पैकेट से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्यों? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हदीस की राविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती 2210 हदीस की राविया है, फरमाती मैं देख रही थी, हुजूर बैठे हैं, और सिद्दीक़ के अकबर आए, हुजूर की ये पिंडलियां नंगी थी, पिंडलियां मुबारक नंगी थी, वो भी लंग थी, लुंगी मत। इतने में फारूक आज़म आए, पिंडली खाली, देखा तो उस्मान है, हुजूर ने फौरन पिंडली डाल दी। मैंने पूछा, अल्लाह के मालूम, मेरा अब्बा आया, सिद्दीक़ मेरा अब्बा है, मैं उसकी बेटी हूँ, आपके आबरू हूँ, आपकी बीवी हूँ, मेरा अब्बा आया सिद्दीक़, पिंडली खाली। फारूक आज़म, वो भी आपके ससुर हैं, उनकी बेटी भी आपके निकाह में है, पिंडली मुबारक खाली है। दामाद आया हज़रत उस्मान, तो आपने पिंडली को डांट दिया, ये क्यों?
آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ پڑھ رہے تھے اور پیچھے سے دیواریں پھلانگی بدماشوں نے، ان یہودیوں نے، عبداللہ بن سبا کے لٹیروں نے، ان باغیوں میں اندر آئے اور عثمان پہ ٹوٹ پڑے، مارا، تلواروں سے مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی داڑھی مبارک کھینچ رہا ہے۔ ایک نے آ کر، یہ اس کا نام بھی نمبر پہ لینا مناسب ہے، کم نسل کا، اس کا یہودی کا، اس نے ایک مارا لوہے کا ایک بڑا زبردست وزنی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بادام کوئی چیز بڑی لوہے کی، یوں ماری اور ایک اسی کو پھر یہاں پر اندر کو آیا، یہاں سے بھی فوارہ نکلا، یہاں سے بھی فوارہ نکلا، سدرۃ عثمان کے قرآن کے اندر جا لگا۔ گویا حضرت عثمان کی شہادت سب لوگوں کوئی بدر دے گا، کوئی احد دے گا، کوئی تبوک دے گا، کوئی خیبر دے گا، کوئی حدیبیہ دے گا، جسے آج کل شمسیہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہم کی زبان پر دیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن پہ گر گئے، قرآن پہ گرا۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب لوگ آج کل تو لوگوں کے پاس جنازے کے سارے فوٹو ہوتے ہیں، جنازے کے گھر سے نکلنا، وہاں پر موت، سب کچھ، جنازے کے لیے آدمی نہیں مل رہے۔ 3 دن تک میت پڑی رہی، کتنے دن تک؟ یاد رکھنا، 3 دن تک بے گور و کفن بھی نہیں پہنایا، 3 دن تک عثمان کی میت پڑی رہی۔ حضرت نائلہ ہے بس رو رہی ہے، اللہ کو پکار رہی ہے، یا اللہ تیرے محبوب کا دورہ داماد، یاد رکھیں میرا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو پھلے باندھنا، 1,24,000 انبیاء میں سے، ان کے ماننے والے صحابہ میں سے ایسا کوئی نبی نہیں، ایسا کوئی صحابی نہیں جس کو کسی نبی نے یکے بعد 2 بیٹیاں نکاح کر کے دیا ہو، وہ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں 1,25,000 انبیاء میں سے، ان پر ایمان لانے والوں میں سے، کہ اپنے نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، انہوں نے 2 بیٹیاں پہلے حضرت رقیہ کو نکاح میں دیا، اور حضرت حبشہ کی ہجرت کے ساتھ تھی، اس میں گاڑیاں تو نہیں تھی، وہ روڈ تو نہیں تھے، وہاں پر کوئی لمبی لمبی سڑکیں تو نہیں تھی، میری سفر تھا، کشتیاں بھی ننگی تھی، حضرت رقیہ بھی ساتھ ہیں، بیمار بھی ہو گئے، حبشہ پہنچے، پھر کسی نے پروپیگنڈا کیا حضور کو مکہ فتح کر کے آگے ہیں، پھر ان کو لے کے آئے، حضرت رقیہ بیمار ہو گئی۔ جب مکہ میں مدینہ میں بیمار ہوئی تو 2 ہجری کو اعلان ہوا جنگ بدر میں جانا۔ حضرت عثمان کے اللہ کے معبود، میں بھی تیار ہوں، پٹھان نہیں، تمہاری بیوی رقیہ میری بیٹی ہے نا، تمہارے نکاح میں دی ہے، اور تیرے نکاح میں میری مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے تیرے نکاح میں آئی ہو، تم اس کی خدمت کرو، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوگا، لیکن جنگ بدر کے سارے مناقب اور فضائل اور وہاں سے غزوات جو ملے گی، ہمیں شہادتیں ملیں گی، انفال کی نفل کی جمع ہے، وہ اس میں بھی 1300 ہوگا، حضور نے بدر کے صحابہ کا بھی شامل کیا، عثمان خود نہیں گئے۔ حضرت رقیہ بیمار ہوئی، حضور میدان بدر میں، سنیے اولاد والوں، تم بھی غور سے سنو، حضور میدان بدر میں ہیں، ادھر اعلان ہوا حضرت رقیہ فوت ہو گئی، ایک بیٹی ہے بڑی، حضور چاہتے آتے نا جنازہ پڑھاتے، حضور چاہتے فوراً روکتے، نہیں، مقابلے میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، ایمان نہیں لائے تھے، اور اسلام کا پرچم تھا، حضور اس کو چھوڑ کے آ جاتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مولانا غلام محمد صداقی رحمۃ اللہ علیہ، یا وہ بالاکوٹ کا اتحادیوں کے مقابلے کے لیے گئے، یہاں اس بھوت کٹے میں پہنچے، جلسہ فرما رہے ہیں، وفی کے لوگ
نبی کی دو بیٹیاں نہیں ہیں، کسی نبی کے گھر کی دو بیٹیاں کسی نبی کی نہیں ہے سوائے حضرت عثمان کی۔ ہاں ایک نبی کی بیوی بھی ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بیوی بھی ایک نبی کی بیٹی ہے۔ اور کون سا نبی؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی بیٹی کس کی بیوی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، 8 سال تک بکریاں چلاؤ گے، یہاں خدمت کرو گے، 10 سال کرو تو آپ کی طرف سے احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 ہی سال گزارے، نکاح ہوا، پھر آپ آئے سفر میں، قرآن سورہ طه کہتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے کہا اِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، تم یہاں ذرا آرام کرو، سردی بھی ہے، رات کا بھی پتہ نہیں، رات کا اندھیرا وہ اندھیرا ہے۔ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، یہ راستے کا بھی پتہ کر رہا ہوں، ہواڑا بھی لے آؤں، سینکیں گے، سردی ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، آگ شاگ نہیں ہے، میں تیرا رب ہوں، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ تو پاک وادی میں کھڑے، جوتے اتارو، جوتے اتارے، پھر جاتے ہیں، آگ اور پیچھے جاتی ہے، ناکیں اور جاتے ہیں، فرمایا میں تیرا رب بول رہا ہوں، آگ نہیں ہے۔ کسی صاحب نے کہا تھا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی، آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے گھر حضرت شعیب کی بیٹی ہے، یہ ایک پیغمبر ہے، باقی کسی کے گھر تو کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں، حضرت عثمان کی عدت گزر گئی۔ یہ عورت مر جائے، بیوی مر جائے، خاوند کو کتنا عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے عدت گزر گئی۔ حضرت عثمان دیکھتے ہیں، حضور جہاں دیکھتے پریشان، اور میں عثمان ادھر آؤ، کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے رسول ایک نسبت قائم تھی، قسمتیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، آپ کی ایک نسبت قائم تھی، میں آپ کا داماد کہلاتا تھا، آپ میرے سسر کہلاتے تھے، نسبتیں بھی ختم، قسمتیں بھی۔ اور میں ادھر آؤ، یہ میری دوسری بیٹی میں کلثوم والد ہے، عاقلہ ہے، میں اس کا نکاح آپ کو دیتا ہوں۔ اوپر سے آواز آئی میرے محبوب اس کے نکاح میں دے دو، میرا بھی حکم۔ نکاح میں نے کلثوم حضور کی 4 بیٹیاں، کتنی؟ 4 بیٹیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری کا نام کیا ہے؟ حضرت، اب لوگ نام بھی رکھتے ہیں، زینب بہت اونچا نام ہے، رکھنا چاہیے بچوں کا نام زینب، اور چوتھی کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور یہاں پر ایک بات بڑا عجیب آدمی گزرا ہے، شاعر کا بڑا عجیب آدمی گزرا ہے۔ کسی نے کہا اور فاطمہ کا ذکر لوگ بہت کرتے ہیں، لوگ ممبر پر بھی مولوی پڑھتے ہیں فاطمہ کا ذکر، وہ حضرت مریم کا ذکر تو قرآن میں نہیں بلکہ قرآن کی سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ ایک بار بولا پھر مریم، دیکھو کس سن رہے ہیں، کام آئے گی میری بات، مریم ابھی یک نسبت زیست، مریم ابھی یک نسبت زیست، مریم تو ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن فاطمہ ادتر نسبت سے نسبت زیست، فاطمہ کی تو 3 نسبتیں ہیں، آمنہ بلال، عبداللہ کی یتیم، امام الانبیاء کی نور نظر لخت جگر ہیں، اور حضرت علی کی بیوی ہیں، اور شہید کربلا کی والدہ ہیں، اس کی تو 3 نسبتیں ہیں۔ اقبال کہنے لگا 3 نسبتیں، بڑی اونچی بات ہے نا بابا، تو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان ذوالحجتین بھی ہیں، ایک حضرت مدینہ طیبہ کی، ایک حبشے کو، ام کلثوم نے کہا بھی آ گئی، خدا کی شان وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، 2 نوروں والے، حضرت بھی نور ہے، 2 بیٹیاں بھی نور ہیں، نور ہی نور،
تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں حضرت ام حبیبہ. کون ام حبیبہ؟ امت کے ماموں ہیں کون؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو. انہوں نے کہا اگر میرے بیٹے کو کفن نہیں پہناتے, جنازہ نہیں پڑھنے دیتے, میں مکے کی گلیوں میں آ کے اعلان کرتی ہوں, اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتی ہوں. ڈر گئے منافق یہودی, ڈر گئے. کہا تو بڑا مشکل ہے, چلو نکالنے دو. دیکھو ہمارے جنازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. 4 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. سنیے کس کا؟ جس کے تذکرے آسمانوں پر نہیں عرش پہ ہوتے ہیں, جس کے تذکرے قرآن پاک میں ہوتے ہیں. جب صلح حدیبیہ جو 6 کو ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا میرا سفیر کون بنے گا؟ فرمایا تم بنتے ہو؟ فرمایا نہیں, میں جذباتی آدمی ہوں, ایسا نہ ہو کہ تلوار اٹھانی پڑے, کہ گہرے ہاتھ سے مارا جائے یا مجھے تکلیف پہنچے. حضرت عثمان کو بھیجو. حضرت عثمان گئے سفیر رسول بن کر مکہ مکرمہ میں. تو آپ سب کہنے پر چھواب آگے, اجازت ہے تو آپ کر لیں. فرمایا نہیں, میرا قبلہ نما بیٹھا ہو حدیبیہ میں, یہ آج تک شمسیہ کہتے ہیں, وہاں بیٹھا ہے اور میں طواف کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. اتنے میں اعلان ہو گیا فقال قتل عثمان بن عفان, عثمان کو قتل ہو گئے. حضور نے پھر سارے صحابہ کو 200 صحابہ کو کر دیا. ایک درخت کے نیچے جس کا ذکر سورہ فتح میں آتا ہے, درخت بھی بڑا خوش قسمت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. سورہ فتح ہے, ابھی میں نے اس کی تلاوت بھی کی آپ کے سامنے, سورہ فتح کی. پھر وہاں پر حضور پاک نے صحابہ کو بلایا, یوں ہاتھ کیا, یہ آئے ہاتھ بھی آگے, ہاتھ ہلوایا, فرمایا میرے ہاتھ کو بیعت کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تو بیعت ایمان کر چکے, بیعت اسلام کر چکے, یہ کیسی بیعت ہے؟ فرمایا یہ بیعت خون عثمان ہے. اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد علی کی جان ہے, میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اپنے عثمان کا کاف مجھ سے بدلہ نہ لے. میرے ہاتھ میں بیعت کرو. 1400 صحابہ نے بیعت کر لی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور نے یوں ہاتھ رکھا, سب بیعت کر رہے ہیں یہاں. پھر حضور نے فرمایا عثمان یہاں نہیں ہے, مکے میں ہے, یہ ہاتھ اس کا سمجھو. حضور نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا, نیچے صحابہ کے ہاتھ ہیں, حضور نے اپنا ہاتھ رکھا, اوپر سے آواز آئی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. میرے محبوب آپ کے ہاتھ پر جو بیعت فرما رہے تھے خون عثمان کی, وہ اللہ کی بیعت تھی. ید اللہ فوق ایدیہم, جس ہاتھ کو آپ نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے, یہ نہ آپ کا ہاتھ ہے نہ کسی صحابی کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, عثمان کا ایک مقام تھا, عثمان کا ایک مقام تھا. ید اللہ فوق ایدیہم. یہودیوں نے سازش کی, عبداللہ نے صبح نے شہید ہوئے, 4 آدمی جنازہ اٹھا کے جا رہے. رات کو حضرت نائلہ بھی ساتھ دیا, چراغ لیے ہوئے ساتھ, اور میں ذرا سیڑے محمد خضرا کی مکین کے سامنے کھڑے رہو. فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ کے داماد کی یہ حالت ہے, اور خون سے سارا جسم خون بہ رہا ہے, داڑھی کھینچی ہوئی ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, اور سارا جسم زخمی ہے, دیکھ لیں. اور فرمایا رو رہی تھی حضرت نائلہ نے, ایک ظالم تلوار چلانے لگا, انہوں نے ہاتھ رکھا, یہ آپ کی 3 انگلیاں کٹی, حضرت عثمان پہ جا گئی. حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی, باوفا بیوی تھی, کٹ گئی. اب جائے کہاں جنت البقیع میں سے نہیں دفنانے دیتے. اب خدا کی شان سنیے, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اللہ کے چاہنے پہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے, ہمارے چاہنے پہ نہیں چل رہا. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا وہ کونے میں دفنا دو, درمیان میں جنت کی تھوڑی یہ دفنایا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھایا, 4 آدمی پیچھے 5 پڑے. حضرت عثمان کا جنازہ
پھر 5 ہے 4 آدمی حضور کا داماد ذوالنورین ذوالحجرتین جس کا ذکر قرآن کے پاروں میں موجود ہے، ید اللہ فوق ایدیہم جن کا لقب ہے. کیا ہوا؟ فرمایا اس کو وہاں دفنا دو. وہاں دفنایا تو کسی نے دیکھا، جا کے دیکھیں حضرت عثمان کہاں دفنائے گئے، تو دیکھا اپنی ماں کے دامن میں چلے گئے. ان کی قبر ماں کے دامن میں ہے. کون سی ماں؟ جس ماں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. اور رضائی والدن کا نام تھا علیمہ سعدیہ. کیا نام تھا؟ علیمہ سعدیہ کی قبر میں ماں کی گویا کہ ماں کے پڑوس میں چلا گیا بیٹا. اب دیکھیں آخر میں دفنایا تو جنت اپنی تھوڑی تھی نیچے تھی، اب تو بہت اونچے چلی گئی ہے. جنت البقیع بہت اوپر ہے، لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے قابر آرام فرمائے، 10,000 صحابہ بھی وہاں ہیں. اب پہلے کیا پتا یہ امت خضرا ہے، سورج چڑھتے غروب ہوتے سیدھا سایہ حضرت عثمان کی قبر پہ جا کے پڑتا تھا. حضور کی امت خضرا کا سایہ حضرت عثمان کی قبر پہ پڑتا تھا. حضرت عثمان شان والے ہیں کہ نہیں شان والے؟ کتنے شان والے ہیں؟ عزیزان محترم 18 ذوالحجہ کو 35 ہجری کو 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے. یہ مہینہ گزرا، یہ 18 آج تو 23 ہے چاند کے اعتبار سے، ذوالحجہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے. اب میں کہا کرتا ہوں اسلام بلند ہوا کربلاؤں سے، کربلاؤں سے اسلام بلند ہوا ہے. کربلا کے معنی ہیں سختی جھیلنا، مصیبت کا سامنا کرنا. کیا صدیق اکبر نہیں کیا؟ فاروق اعظم شہید نہیں ہوئے مسجد نبوی میں یکم محرم الحرام کو؟ اب کس نے کیا تھا شہید؟ فیروز ایرانی نے، بلون نے، فیروز نور. اب کیا کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں پتھر والے کے پاس، اجی فیروزے کا پتھر لایا تھا، انگوٹھی میں فیروزے کا پتھر. فیروزہ تو وہ ظالم ہے فیروز جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا، تم وہ پتھر پہن رہے ہو انگوٹھی میں فیروز کا. یہ سارے انگوٹھی کے پتھروں والے جھوٹے کذاب ہیں، یہ سارے یا سارے نوسر باز ہیں. ایک پتھر بھی نہ لو. اگر پتھر ہے خدا کی قسم پتھر ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے. حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوما، صحابہ نے بھی چوما، آپ نے بھی چوما. آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا. اس پتھر کا نام حجر اسود. کیا نام ہے؟ بلند آواز سے. اے خان صاحب، ہمارے بشیر خان کے صاحبزادے کل ہم نکاح پہ تھے، وہ آیا ہے غزہ سے، اسرائیل سے، سارے ملک میں شوق آیا. نکاح پہ تھا، میں نے نکاح پڑھا اوپر ویسکرنی مالے میں. اس نے ساری باتیں مجھے بتائیں، ابھی وہ واپس جانے والا ہے. میں نے کہا وہ پتھر صحرا، بیت المقدس میں پتھر صحرا جس کے اندر سوراخ ہے، جس کے اندر حضور نے براق باندھا تھا معراج کی رات. اس کے بھائی فوٹو مجھے خان صاحب دے دینا. میں نے کہا جی میں نے تو آپ کے لیے سارے فوٹو لائے ہیں. میں نے آپ کا پورا بیت المقدس جہاں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے وضو بناتے تھے وہ جگہ بھی میں لایا ہوں. پھر میں جہاں ایکل سلمانی بنانا چاہتے یوں بھی وہ بھی جگہ لایا ہوں. پورا بیت المقدس کا فوٹو. یہ بشیر خان، یہ دوسرا خان ہے ادھر، کیا نام ہے خان کھیل کا، مسجد کے پاس میں رہتا ہے، صاحب کیا نام ہے، اس کا بھانجا ہے. سب کچھ وہاں سے میرے لیے لایا ہوں. اب پھر جا کے تو میں نے اس کو اور چیزیں لکھ کر دی وہ بھی لانا. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے لیکن حضور بیعت لے رہے ہیں حضرت عثمان کے خون کی. اس سے بڑی کوئی عبادت کی بات ہے؟ اس سے بڑی ہم یہ پتھروں سے کیا نکالتے ہیں؟ یہ فلانا پتھر، لو لو پتھر، لو حدیث الرحمن میں آتا ہے وہ لو لو، وہ کچھ اور پتھر ہیں. ان نوسربازوں کے پاس کچھ اور پتھر ہیں. یہ نوسرباز پہچان کو پتھر والے ناراض نہ ہونا. ہاں آسنا سچ آرام سے پاپڑ بچا ہے، سچ آرام سے پھر کیا ہوا ہے پاپڑ بچا ہے. پھر پاپڑ بچا سکتا نہ کے رکھے. اس راستے پتھر والوں کو یقین نہیں کرنا. سارے نوسرباز ہیں، بڑے بڑے نوسرباز ہیں پتھر والے، جھوٹے رکھے پتھر. اس میں یہ پتھر پہنا گئے تو یہ دولت ملے گی، یہ پتھر پہنا گئے تو یہ تمہاری خوبصورتی آئے گی.
فتنوں فورتی دے بدل یہ کا مطلب ہے رشا پتر کر دا بدل وہ بہت جنا کا نشان کر بدل یہ رچو کر دا لگا دنیا تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ بھائی پتھروں میں کچھ نہیں ہے وہ پتھر ہے جو حجر اسود ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا اور حضور نے فرمایا اس کو جو چومے گا بوسہ دے گا وہ اس نے اللہ کی دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دی حجر اسود پھر یہ صخرا کا پتھر یہ کون سا پتھر ہے بتائیے کون کس کو اللہ نے دیا تھا شمالی پڑھ دو کہ ذرا تاریخ اسلام کا بھی نظر ہے کہ شمالی جھوٹ پڑھ شمال نے جھوٹ پڑھ فوٹو آ جنا اے مشکل ہی فلانا تے فلانا ایک 500 روپے دو یا 1000 روپے دو تو بڑا فوٹو بھی آ جاتی انہاں بزرگاں تو ہوندا 20 دا بھی آ جاتی انہاں دا بھی انہاں فوٹو بھی شمال وچ آ جاتی کیا صاحب دے بابا جی دا بھی آ جاتی نادر دا بھی فوٹو آ جاتی اے دیکھنا جی اے دے مجاہد دا فوٹو پتہ نہیں صاحب پاڑے مجاہد دا فوٹو ہے میں آج یہ کر رہا تھا یہ پتھروں میں کچھ بھی نہیں نین میں رونق عزت ہے نین میں خوبصورتی ہے نہ ان میں تمہاری دولت ہے نین میں کچھ اور ہے کیوں اپنے حرام کے پیسے خرچ کرتے حرام راہ میں اللہ کے لیے دے دو مسجد میں دے دو دینی مدرسے میں دے دو خدا کے بندے اس نے عبداللہ بن سبا نے کتنے ہی کروڑ روپیہ دیا تھا رشوت کے طور پر حضرت عثمان کو خلافت چھیننے کے لیے حضور نے فرمایا عثمان میں نے خلافت کی قمیض پہنا دی اللہ نے موت آ جائے اس کو اتارنا نہیں ہے نہیں اتاری اور چلے گئے حضور کے ساتھ افطاری بھی کری آج آخری بات کہہ رہا ہوں اسرائیل نے بہت بڑا ظلم کیا یہودیوں نے ایران سے ہمارے کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں قاضی مشتاق کو اچھی طرح یاد ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے سن 65 کی جب جنگ ہوئی یوبی فیلڈ مارچ کے یوگ کے دور میں تو ہمارے تمام جہاز جب ہم بمباری کر کے آتے ہندوؤں پر ہندوستان پر ایران کے اڈے تھے وہاں پر ٹھہرتے تھے ایران نے 100% تیل بھی دیا ہمارا تعاون بھی کیا آج بھی میں کہتا ہوں اپنے قرآنوں کو کہ غزہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ زبانی طور پر نہ بالکردار کے طور پہ کھڑے ہو جاؤ ایران کے ساتھ کیا خیال ہے کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں اسرائیل کے خلاف یہودیوں کے خلاف ایران کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور میں نے کسی سے پوچھا فوج کے بڑے آدمی سے ہمارے جنرل صاحب بھی وہاں پر امریکہ میں ہیں گئے ہیں چاروں چلے گئے ہیں انہوں نے کہا جی اللہ مبارک کرے میں نے کہا اللہ مبارک ہی کرے ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں کچھ اور کہنا پڑے فی الحال تو ہم خوش ہیں کہ وہاں پر اچھی بات کر کے آئے ہیں ہم انہیں داد بھی دیتے ہیں ہم ان کی پشتنائی بھی کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی لیکن جب حقیقت واضح آئی حقیقت کیا تھی معاملہ کیا تھا اس لیے بلایا کیونکہ ہم تو تھالی چٹ ہیں نہیں پھر یہودیوں کے تھالی چٹ بننا چاہیے تو کارے دار اور بھی پمپ کے ڈرم کیا نام ہے اس کا پمپ یہ ہے مجھے یہاں والا زبردست سے بھی کیا تو ہی مہا تارے کی تو مخالف کسی ہونا تارے کی بھی کہ مخالف ہے آئے آئے انہی شکلی اندر سنی ہے تارے کی بھی اکبر سے مجاہد ہے وہ پوری دنیا کے اسلام کا ایک بہت بڑا عالم اس کے پاس پوری دنیا میں کام کیا ہے یہ جو ہے نیچے جو بکریاں بیٹھی ہوتی ہیں کوئی سونی کون کوئی کاتری کوئی کون یہ سب زیادہ نہیں مر گیا تو نہیں ابھی نہیں آیا جی یونیورسٹی میں اب یہ کر رہا تھا میں اب قرآنوں سے بھی عرض کرتا ہوں لکھ لے ایران کا ساتھ دینا ہر صورتحال میں یہودیوں کے مخالف یہودیوں کے خلاف ٹرمپ کی بات نہیں ماننی نہ ٹرمپ کو ماننا نہ ٹرمپ کو ماننا ہے میں فوج کو بھی یہ انہیں میں شاباش دیتا ہوں وہ میں نے سنا کسی برگیڈیئر سے اچھی بات کر کے آئے شاہ صاحب آقب صاحب میں خوش ہوں میں اسے داد دیتا ہوں لیکن آئندہ بھی خیال رکھنا کیونکہ یہودیوں کی سازش بڑی ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے بس آخری بات یا ایھا الذین آمنوا الیہود یہودیوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین سورہ جمعہ ہے 28واں پارہ ہے انہوں جو استاد آپ کو لگے پہ مارتے رہا نہیں پارہ نہیں رہا میں کو یہ اتنا نہیں میں کو چلا لائے چلے اگر مخالف نہ
لیکن چیلا لا کے انسان نے پتر بنا تو پھر ٹھیک ہے. ہاں پھر ہوئے تو ہم توبہ ہوں تو پھر ذرا مسئلہ گڑبڑ ہے. تو فرمایا یہ سورہ جمعہ آگئی سامنے, بالکل سورہ جمعہ سامنے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کس کے یہودیوں کو یا ایھا الذین آمنوا اذا یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. اے یہودیوں اگر تم گمان کرتے ہو اللہ کے ہم بڑے محبوب ہیں. کیونکہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہودی کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں, خدا کے چہتے ہیں. یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا کہہ دیا یہودیوں کو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے, اور یہ اپنے آپ کو کہتے اللہ کہ ہم بھی بیٹھے ہیں چہتے بھی ہیں, پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ ان کو کہہ دو انکم للہ فتمنوا الموت, موت کی آرزو کرو. یاد رکھو یہودی بڑا بزدل ہے, موت سے ڈرتا ہے, لیکن 57 ملک پاکستان اسلامی 57 ملک سارے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سر نیچے ہوئے, جس طرح بجلی آتی ہے نا کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے. کبوتر کیا کرتا ہے آنکھیں, ان 57 اور قرآن میں آنکھیں کبوتر کی طرح بند کی ہوئی ہیں. ڈٹ جاؤ, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں, عیسائیوں کے ہاتھ میں نہیں. فوجیوں تم بھی ڈٹ جاؤ, پولیس والوں ہمارے حکمرانوں تم بھی ڈٹ جاؤ. کیا یہ کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ, کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں. وتمنوا الموت ان کنتم صادقین, پھر موت مانگو. یہ تو بولتے ہیں نا موت سے ڈرتے, ورنہ ولا یتمنوا ابدا, کبھی موت نہیں مانگیں گے. بما قدمت ایدیہم, جو انہوں نے آگے چھوڑا ہے, اور انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا. کس کو بنایا؟ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کس کو بنایا؟ عزیر علیہ السلام کو. کس کو؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر علیہ السلام خدا کے پتر ہیں, اور خدا کا کوئی پتر بھی ہے. عیسائی آخر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پتر ہیں. بڑی پچھلیاں گلاں لمبیاں ہونی ہیں, اس واسطے دعا کر رہے بارش واسطے. کس واسطے؟ فرحان رحمت کے لیے بھی دعا کرو, اور ایران کا تعاون بھی کرو. ایران کے فتوحات کا ساتھ بھی دے ہمارے حکمران بھی, فوج بھی, سارے لوگ بھی, اور یہودیوں کے لیے ان کی تباہیوں کے لیے دعا کرو. اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے, اسرائیل کا نقشہ خدا اس دنیا سے مٹا کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ میں حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی آیت پڑھ.